اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت واجب الاحترام عازمین حجاج، محترم بزرگوں اور نہایت واجب الاحترام خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو حج کی مبارک سعادت حاصل کرنے اور اس سفر کی تیاری کرنے پر میں آپ سب خواتین و حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس سفر کو قبول اور منظور فرمائے. دوسرے نمبر پر میں جامعہ میں اس حج کے عملی تربیت کے لیے آپ حضرات کی تشریف آوری پر بھی آپ حضرات کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس اعتماد پر آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹا اس کو لو نا ریکارڈنگ کر لو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کا نام حج کے لیے نکلا. حج کی اہمیت اور حج کا مختصر فلسفہ میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، حج کا مقصد عرض کرنا ضروری سمجھوں گا تاکہ آپ حضرات جب حج پہ جائیں تو وہ مقصد آپ کے پیش نظر ہو. عام طور پر ہم 2 دنوں میں یہ نشست کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ میں 2 دن وقت نہیں دے پایا. ایک ہی دن میں ہم نے یہ سب نمٹانا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ ہر پہلو پر انشاءاللہ بات عرض کی جائے گی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان ارکان میں کلمہ طیبہ ایسا رکن ہے کہ جو ہر وقت مسلمان کے ساتھ رہنا اس کا ضروری ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان اس کلمہ طیبہ کے عقیدے سے جدا نہیں ہو سکتا. اور ان ارکان نماز، ان ارکان اسلام میں اس حج ایک ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ادا کرنا فرض ہے. زندگی میں صرف ایک بار ادا کرنا فرض ہے اور ہر کسی پر بھی نہیں، اس پر ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو حج کے آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، راہ کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس آنے جانے کے مصارف بھی ہیں اور ان کا بدن بھی صحیح سلامت ہے اور ان کے اہل خانہ کا خرچ بھی ان کے پاس موجود ہے. زکوٰۃ سال میں ایک بار اور روزہ سال میں 29 دن یا 30 دن ہے اور نماز ہر روز 5 بار ہے. تو حج ایک ایسا رکن ہے جو چونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس لیے اس کو نہایت ہی سیکھ کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ابتدا سے لگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حج جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے. حج دراصل اس عبادت کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے
کہ حج اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور محبت اور عشق الہی کے انتہا کا نام وہ حج بیت اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے گھر جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے اللہ کے گھر لے جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے روضے پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کی محبت کے اظہار کا اور ان سے محبت کا عملی نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانگی کا نام ہے، کہ محبت الہی میں ہم اپنا پسندیدہ لباس چھوڑتے ہیں، 2 چادریں پہنتے ہیں، سر سے ننگے جاتے ہیں، مرد حضرات بند جوتے سے اجتناب کرتے ہیں، اور سب کی زبانوں پر ایک تلبیہ ہے، ایک ترانہ ہے اللہ کی توحید کا اور اللہ کی محبت کا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اور اس تلبیے کو آپ حضرات کو ہر صورت میں یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اخلاقی، اعتقادی، معاشرتی، اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ حج کی حقیقت پہ غور کریں تو حج ایک مسلمان کے عقیدے کی درستگی کا ذریعہ ہے، ایک مسلمان کے اخلاق کی درستگی کا ذریعہ ہے، اور حج ایک مسلمان کی معاشرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث کی روح سے حج مسلمان کی معیشت کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر ایک کے بارے میں عرض کروں گا۔ حج جو ہے وہ مسلمان کے عقیدے کی بہتری کا ذریعہ ہے، کہ حج ہمیں عقیدہ توحید یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور وحدہ لا شریک سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معبود ہیں اور حقیقی مسجود ہیں، اور باری تعالیٰ اپنی اس ذات میں یکتا ہیں، اپنی صفات میں یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا اظہار زبان سے بھی کروایا جاتا ہے، عمل سے بھی کروایا جاتا ہے۔ زبان سے کیسے کروایا جاتا ہے؟ تلبیہ کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف کے لائق بھی آپ ہیں اور ساری نعمتیں بھی آپ کی طرف سے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اور عمل کے ساتھ بھی یہ کہ اللہ کے نام پر ہی جینا، اللہ کے نام پہ ہی مرنا، اللہ کے نام پر ہی طواف کرنا، اللہ کے نام کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور جگہ جگہ پر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور اللہ کے شریکوں کی نفی کرنا اور اللہ کی توحید کا اثبات کرنا۔ پھر مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کی مسجد نبوی کے اندر ہم جو ہے ہر طرح سے عبادات سر انجام دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو آثار ہیں، تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، حضور سے ایک مضبوط تعلق، پھر حضور کے سامنے جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ اس طرح کھڑے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے رسالت کے عقیدے کے احیاء اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔
قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها